السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیہ سبجیکٹ کا ٹیچر سر غلام ربانی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو چیپٹر پیش کیا تھا وہ اسلامی تاریخ اور جغرافیہ یونٹ نمبر 6 میں سے ایک چیپٹر تھا جس کا نام تھا عشرہ مبشرہ۔ جس کا نام کیا تھا؟ عشرہ مبشرہ۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، ان کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا اور پڑھایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے غور سے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور وہ سارا کام جو آپ کو دیا ہوگا انشاءاللہ وہ جب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ وہ بھی سارا کام آپ اپنے پاس کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو چیپٹر ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ہسٹری کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون تھے اور ان کا اچھائی کا غلبہ کیسا تھا، حق کی تلاش کیسی تھی، ان کو آپ سے کے ردیف ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، آپ سے والہانہ محبت بھی رکھتے تھے، ان کے اندر خوف خدا بھی بہت سارا تھا، دنیا سے بے رغبتی بھی بہت زیادہ ان کے اندر موجود تھی۔ تو یہ تمام باتیں آج کے سبق کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ آج ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ پھر اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سبق کی ریڈنگ کی طرف جو کہ پیج نمبر 89 کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ربضہ نامی ایک گاؤں کی کٹیا میں ایک شخص کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ یہ دراصل ایک واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ شروع کا آپ کو تھوڑی سی اسٹارٹنگ میں بتا رہے ہیں کہ صحابی رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ ربضہ مقام میں جو تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک صحرائی گاؤں تھا، یعنی ایک چھوٹا سا صحرائی گاؤں تھا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ وہاں پر ایک شخص کی سانسیں جو ہیں وہ اکھڑ رہی تھی، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب تھے۔ ربضہ کی آبادی ویسے ہی بہت تھوڑی تھی اور اس وقت جو لوگ تھے بھی وہ حج میں شرکت کے لیے جا چکے تھے۔ راستے سنسان پڑے تھے، دور دور تک سناٹا تھا۔ ایسے میں اس کٹیا کے اندر ایک بیمار کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بیمار کی حالت معاشی طور پر بھی بہت خراب نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی یہ کٹیا 2 کمبلوں کو جوڑ کر بنائی تھی۔ وہ خود ایک ٹاٹ پر پڑے تھے۔ گھر میں کھانا کھانے اور پانی پینے کے لیے مٹی کے 2 برتن تھے۔ باہر 2 بکریاں چر رہی تھیں اور ایک اونٹ چر رہا تھا۔ تیمارداری کرنے والی اہلیہ جب رونے لگی تو بیمار نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ غم نہ کرو، جا کر دیکھو مسلمانوں کی ایک جماعت آتی ہوگی۔ وہ روتی دھوتی اٹھیں اور کٹیا کے باہر گزرگاہ پر بیٹھ گئیں، ان کے باہر جا کے وہ راستے میں بیٹھ گئیں۔ ایک دم ایک جماعت ان کے قریب آ کر رک گئی۔ خاتون نے کہا، مسلمانوں، ایک آدمی اس کٹیا میں مر رہا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ کٹیا مطلب وہ جو ان کی جھونپڑی ٹائپ کی بنی ہوئی ہوگی اس کو کہتے ہیں۔ خاتون نے جواب دیا، یعنی کہ وہ مر رہا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کے پاس کفن بھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، مرنے والا کون ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ یہ صحابی رسول حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی، کوہرام مچ گیا۔ ان پر ہمارے ماں باپ قربان، ان پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ادھر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بکری ذبح کر کے پکاؤ، مہمان آ رہے ہیں۔ جب وہ مجھے دفن کر لیں تو تم ان سے کہنا کہ ابا نے خدا کی قسم دی ہے کہ جب تک آپ لوگ کھانا نہ کھا لیں اپنی سواریوں پر سوار نہ ہوں۔ ان کے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہمانوں کا اکرام کرو چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ نکل رہی۔ اتنے میں جماعت اندر آ گئی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی حکومت کارندہ اور کسی صوبے کا والی تو نہیں؟ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے وہ شخص کفن پہنائے جو ان عہدوں سے پاک ہو۔ اس جماعت میں صرف ایک انصاری جو جوان اس شرط پر پورا اترتا تھا، اس نے کہا، میری ماں نے مجھے ایک چادر اپنے ہاتھ سے بن کر دی ہے، اسی کا کفن دے دوں گا۔ یہ سن کر انہوں نے اطمینان کی سانس لی، پھر ایک جھرجھری لی اور فرمایا، میرا رخ قبلے کی طرف کر دو۔ پھر فرمایا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ 8 ذی الحجہ کا دن 32 ہجری کا سال تھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ابوذر اکیلا ہی چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہی اٹھے گا۔ تو بچوں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ چوری چکاری، ڈاکہ، لوٹ مار، غرض یہ کہ اس طرح کی تمام بری عادتوں کا شکار تھا۔ حضرت ابوذر کی والدہ کا نام رملہ بنت ربیعہ تھا۔
ان کے والد کا نام چناوہ بن کعب تھا۔ جس وقت حضرت ابو ذر غفاری نے ہوش سنبھالا تو اپنے چاروں طرف اس طرح کا ماحول دیکھا کہ مطلب بہت ہی خراب ماحول تھا، لہذا آپ نے میں بھی یہ صفات پیدا ہو گئی۔ آپ بے حد دلیر اور بہادر تھے، لڑکپن میں ہی تیر کمان سنبھال لیا تھا، جوان ہوئے تو اکیلے ہی بڑے بڑے قافلے والے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کے قبیلے کے بڑے بوڑھے ان کے کارناموں پر خوش ہوتے اور انہیں شاباش دیتے، مگر ابو ذر یہ سب کچھ کر کے بجائے خوش ہونے کے اداس ہو جایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ان تمام اس پہلے والے پیراگراف کے اندر کیا بتایا گیا؟ اس تمام پیراگراف میں پہلے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آپ کو بتایا گیا کہ کیا حالت تھی ان کی، کتنی جو ہے وہ خستہ حالت میں تھے، کتنی خراب حالت میں تھے، مطلب طبیعت بھی کہ ان کی طبیعت بھی بہت جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مرنے کے بالکل قریب تھے، تو ان کی بیوی جو ہے وہ قافلے والوں کو روکنے چلی جاتی ہیں، قافلے والے آ جاتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ ان کے مہمان کا اکرام کرو۔ اسی طرح پھر وہ اس حالت میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور پھر ان کے حالات زندگی بھی آپ کو بتائے گئے کہ وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا قبیلہ کیسا تھا، پھر ان کے والد اور والدہ کا نام کیا تھے، اور آپ بچپن سے ہی جو ہے کتنے بہادر تھے، تیر کمان بھی سنبھال لیتے تھے، اور بڑے بڑے چوروں کو اور لوگوں کو لوٹنا ان کے لیے بالکل آسان تھا، اور بڑے لوگ ان کو شاباش دیتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اچھائی کا غلبہ۔ آخر ایک دن ان کے اندر کی اچھائی غالب آ گئی، انہوں نے یہ سب گناہ کے کام چھوڑ دیے، مگر انہیں کسی رہنما، کسی استاد یا مرشد کی ضرورت تھی، اور ان کے ہر طرف بس لوٹ مار کرنے والے تھے، لہذا انہوں نے سچے دل سے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر دعا کرتے تھے، چونکہ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، لہذا نماز یا عبادت وغیرہ نہیں جانتے تھے، بس ایک طلب ان کے اندر تھی جس نے بے چین کر رکھا۔ ایک روز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ اور بھائی کو لے کر قبیلے سے باہر نکل گئے اور مکے کے قریب آبادی سے دور پڑاؤ ڈال دیا۔ ان کے بھائی کسی کام سے مکہ گئے تو واپسی پر ایک عجیب خبر لے کر آئے کہ مکے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو ذر غفاری کا دل دھڑک دھڑک کر ان سے کہنے لگا کہ بس ابو ذر، یہی ہے تیری منزل۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے اس پیراگراف کے اندر، یعنی اس والی ہیڈنگ کے اندر، کہ اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں یہی بتایا گیا کہ چونکہ وہ ان کا معاشرہ بہت خراب تھا، ان کی سوسائٹی بہت خراب تھی، لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے، مار پٹائی میں یا قتل و غارت میں یا ڈاکہ ڈالنے میں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام باتیں پسند نہ آئیں، اور ان کے یہ بس ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ اور جنون تھا کہ وہ کس طرح اس غلط ماحول سے نکل جائیں اور صحیح ماحول کی طرف چلے جائیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا اپنے محلے کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کو خبر ملی ان کے بھائی کے ذریعے سے کہ بھائی ایک پیغمبر آئے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا کہتے ہیں۔ تو بس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اب میری جو ہے وہ کامیابی کی منزل آ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حق کی تلاش۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے سواری لی اور مکے کی طرف بے تابانہ روانہ ہو، یعنی تیزی سے روانہ ہو۔ وہ مکے میں داخل ہو کر ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے۔ اسی شوق اور لگن میں کسی کافر سے پوچھ لیا، بس پھر کیا تھا، اس ظالم نے آواز دے کر بہت سارے بدماشوں کو اکٹھا کر لیا، اور پھر سب نے مل کر ابو ذر غفاری کو اتنا مارا کہ لہولہان ہو اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور سب سمجھے کہ شاید یہ مر گئے۔ ابو ذر کافی دیر یوں ہی پڑے رہے، ہوش آیا تو جیسے تیسے حرم کعبہ میں گئے، آب زمزم پیا اور اپنے زخموں کو خود ہی دھویا، اور ایک کونے میں پڑے سے سکتے رہے۔ رات گئے، حضرت علی حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو ذر کو اس حالت میں دیکھا تو کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اب ابو ذر اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ اپنا نام تک نہیں بتانا چاہتے۔ حضرت علی نے انہیں اپنے گھر لے آئے اور کھانا وغیرہ کھلایا۔ 3 دن تک وہ صبح سے رات تک مکے کے بازاروں میں آپ کو تلاش کرتے اور رات کو حضرت علی کے گھر چپ چاپ سو جاتے۔ تیسرے دن حضرت علی نے ان کے آنے کا مقصد پوچھ ہی لیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ابو ذر آپ کے ملنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو حضرت علی بے حد خوش ہوئے اور ابو ذر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو ذر نے اسلام قبول کیا تو مارے خوشی کے خود پر قابو نہ رہا اور حرم میں جا کر زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، تو لوگ امٹ پڑے اور پھر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو۔ حضرت عباس نے آ کر لوگوں کو ڈرایا کہ قبیلہ غفار کو پتہ چلا تو تمہارے قافلوں کی خیر نہیں۔ 3 روز تک یہی معاملہ ہوتا رہا۔ یہ کلمہ پڑھتے تھے اور کافر انہیں بری طرح پیٹتے تھے۔ انہیں اس پٹائی میں کیا لطف آتا تھا یہ وہی جانتے ہیں۔
تو پیارے بچوں اس میں یہی آپ کو بتایا گیا کہ دیکھیں جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حق کی تلاش کے لیے جو ہے نا اپنا قبیلہ چھوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ مکے میں آ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافر لوگ ان پر بہت زیادہ ظلم ستم کرتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ان کو مہمان نوازی کے لیے لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے جو ہے نا وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور خوشی کے مارے جو ہے وہ زور زور سے مکے حرم شریف کے اندر آ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا پیارے بچوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں مسلمان تھے، یعنی 5ویں نمبر کے مسلمان، یعنی جب آپ ایمان لائے تو آپ سے پہلے صرف 4 مسلمان موجود تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرجوش اور سچ بولنے والے دلیر آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کرتے تھے، جو بات آپ سے سنتے فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے۔ آپ سے دین کے احکامات سیکھ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی والدہ کے پاس آئے، بھائی اور والدہ کو اسلام کی دعوت دی، دونوں مسلمان ہو گئے تو آپ نے قبیلہ غفار کی طرف روانہ ہو۔ بچوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا ہوئے تھے تب آپ نے ہجرت بھی نہیں کی تھی۔ جب آپ واپس آئے تو غزوہ خندق گزر چکا تھا، مگر آئے اس شان سے کہ لوٹ مار کرنے والے قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم کے لوگوں کا ایک جمع غفیر ساتھ تھا، سب کو آپ کے دست مبارک پر بیعت کروائی۔ یہ سب لوگ حضرت ابو ذر غفاری کی تبلیغی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ یعنی یہاں سے یہ بتایا گیا کہ ویسے تو شروع میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، مگر اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت سارا مجمع لے کر بہت سارے لوگوں کو وہ مسلمان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں اگر ہم بات کریں ردیف النبی کا اعزاز، کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے۔ عرب میں اس طرح سواری کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں ہی اپنی سواری پر بٹھاتے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے، کسی بھی ایسی زبان رکھنے والے پر آسمان نے اپنا سایہ نہیں ڈالا اور نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر موجود تمام انسانوں میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سچا انسان، یعنی کہ ایک تو آپ نے ان کی سچائی کی جو ہے وہ گواہی دی، دوسرا یہ کہ ان کو یہ شرف، یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ ہر وقت آپ کی سواری کے پیچھے آپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پیارے بچوں اگلی ہیڈنگ کی اگر ہم بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، جب کبھی حدیث بیان کرتے تو کہتے میرے محبوب نے مجھے وصیت کی، میں نے اپنے دوست سے سنا ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں انہیں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، صرف اتنا کہتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور چیخ مار مار کر رونے لگتے، پھر یہی کہتے حتیٰ کہ چوتھی بار ضبط کر کے حدیث بیان کی، یعنی بڑی کنٹرول کر کے اپنے آپ پر کنٹرول کر کے انہوں نے یہ حدیث، تو اتنا جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بےحد محبت تھی۔ خوف خدا کیا تھا تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کی مکمل تصویر تھے، اسلام کے تمام احکام پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر کوئی سخت بات کہہ دی، انہوں نے حضور سے ابو ذر کی شکایت کر دی۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایک ایسے آدمی ہو جس میں جہالت اب بھی موجود ہے، بس یہ سننا تھا کہ بھاگے حضرت بلال کے پیچھے، ان کے قدموں پر سر رکھ کر بضد ہو گئے کہ آپ میرے رخسار پر پاؤں رکھ کر گزر، یعنی آپ کی میں نے شکایت کی اور آپ کے بارے میں آپ نے ایسا کہا، لہٰذا آپ میرے چہرے پہ پاؤں رکھ کے گزر۔ ایک مرتبہ انہیں اس حالت میں دیکھا گیا کہ جیسے کپڑے خود پہنے ہوئے ہیں ویسے ہی کپڑے غلام کو بھی پہنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کام میں بھی لگے ہوئے، اتنا زیادہ ان کے اندر خوف خدا جو ہے وہ موجود تھا۔ پیارے بچوں اس کے بعد آخر میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی، نہایت سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی کرتے تھے، ایک کمبل اوڑھے رکھتے تھے، گھر کا سامان وغیرہ رکھنے کے بھی خلاف تھے، جو کچھ آمدنی ہوتی سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے یا پھر مہمانوں کا کھانا کھلاتے، سونا چاندی رکھنے والوں کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے، اور بلکہ اکثر ایسے صحابہ جو مالی طور پر قدر بہتر تھے ان سے ملنے جلنے میں بھی پرہیز کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں بہت چاہا کہ کسی طرح کچھ اونٹنیاں دی جائیں، مگر ابو ذر نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میرے محبوب نے فرمایا ہے جس نے سونے چاندی کو گرا لگائی وہ اس کے مالک کے لیے انگارے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا اب دنیا میں کوئی نہیں رہا جو خدا کی باتوں میں ملامت کرنے والوں کے طعنوں سے نہ ڈرتا ہو
सिवाय अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतना ज़्यादा जो है वो दुनिया से बेरग़बती, दुनिया से दूरी, हर वक्त बस अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाना और अल्लाह का खौफ उनके अंदर मौजूद होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत रखना, ये सारी अच्छी बातें तकरीबन उनके अंदर मौजूद थी। प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक जिसमें हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की मुकम्मल सीरत, मुकम्मल तारीख़ आपको बताई गई। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में इन सहाबी रसूल के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सवाल जवाब आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे। जब आप वीडियो को और से देखेंगे ये वाली, तो इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको नज़र आ रही हैं, जुमले मुकम्मल करने हैं। तो ये सारा काम इंशाल्लाह आखिर में आपको सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो उम्मीद है कि ये सारा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।